اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے، جب ہم اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں نا کہ یار ان کی مدد کے لیے کچھ کیا جائے، اپنے تائیں اپنے جتنے ہماری وسعت ہے اس کے مطابق کچھ کیا جائے، لوگ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یار، اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تو ہے عملی طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کر ان کی مدد کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ریاستوں کا کام ہے، اب وہ مدد نہیں کرتے تو یہ اپنے اوپر وہ ایک قرض بنا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے گریبان پکڑے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم عوام ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے ان کی مدد کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے دعا کرنے پر تو کسی نے پابندی نہیں نہ لگائی۔ لوگ کہتے ہیں یار دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں دعا کرنے سے وہ کچھ ہو سکتا ہے جو بندے کے ظاہری اسباب سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، تو غیر سے مدد فرمانے پر قادر ہے، ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات، یعنی جو چیزیں اسرائیل کو مدد فراہم کر رہی ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان سب چیزوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب جب بھی بائیکاٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، نام لیتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے جو مغرب کے فضلہ خار لوگ ہیں، لبرل سیکولر، وہ لوگوں کو یہ بھاشن دینے لگ جاتے ہیں یار بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، ایک بندہ بائیکاٹ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، اگر میں ایک بندہ نہیں بھی بائیکاٹ کروں گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہے، سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ میرے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں بائیکاٹ کرنے سے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو بندہ اسلحے سے بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آج وہ جنگ نہیں رہی کہ بندے اسلحہ لے کر جو وہ دوسروں کے مقابلے میں جائیں، آج معاشی جنگ چل رہی ہے، کتنا ہو سکے ہم ان کو معاشی طور پر کمزور کر سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جو چیزیں ان کو کسی بھی طریقے سے مدد فراہم کر رہی ہیں ان کا جو ہے وہ ہم بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں آج جو مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا، کیا وہ غزہ کے اندر فلسطین کے اندر جا کر جہاد کرے گا؟ جو یہاں پر جو اپنے بس میں بات ہے کسی نے روکنا بھی نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ غزہ میں جا کر جہاد خواہ کرے گا؟ تو جو ہمارے بس کے اندر ہے کیا ہم نے وہ کر لیا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یار جہاد کرنا چاہیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے جانا چاہیے، لیکن جو ہمارے بس کے اندر ہے وہ ہم نے کیا ہے؟ اگر آج ہم کوک پینا نہیں چھوڑ سکتے، پیپسی نہیں چھوڑ سکتے، KFC اور میکڈونلڈ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہم ان مسلمانوں کی عملی طور پر جا کر جہاد کے اندر خاک مدد کریں گے؟ تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار ہماری جو مصنوعات ہیں نا پاکستانی ہیں یا دیگر جو ہے وہ ان کا وہ معیار نہیں ہے۔ دیکھیں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں کیا شروع سے ان کا یہی معیار تھا؟ آج سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ چیزیں شروع کی نا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی ترقی کی ہے نا۔ اگر ہم اپنی مصنوعات کو استعمال کریں گے ہوگا کیا بائیکاٹ سے؟ بائیکاٹ سے ہماری مصنوعات کی جو ہے وہ فروخت بڑھے گی، اس کی مانگ بڑھے گی، اس کا پھر معیار بھی بہتر ہوگا، اور جو فارن جو کمپنیاں ہیں ان کی جو ہے وہ کمائی میں کمی آئے گی، اور اس طرح جو ہم ایک ان کو انڈائریکٹ مدد پہنچا رہے ہیں، جو وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں ہم اس کے اندر ان کو مدد پہنچا رہے ہیں، تو اس سے تو کم از کم چھٹکارا مل جائے گا نا۔ اس لیے یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تھوڑی بہت اگر معیار میں کمی ہے تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے، ہم اس پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے خلاف چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کم از کم ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہم پہنچا ہی سکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنی جو ہے وہ پاکستانی لوکل مصنوعات کا استعمال کریں، تھوڑا بہت معیار کے اندر جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس معیار پر بھی سمجھوتا نہ کر سکے تو پھر ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے۔ اب ان موقعوں کے اوپر نا بہت ساری NGO سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دیں ہم پیسہ پہنچائیں گے، وہ پیسہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ تو جو مستند ہیں، جو پکے لوگ ہیں جو وہاں پر مال پہنچاتے بھی ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے ذریعے اپنے وہاں کے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
दावत इस्लामी है ना, इनका FGRF शोबा है। कल ही मैं इनकी शूरा के एक रुकन का क्लिप सुन रहा था, वो तुर्की में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक हम लाखों की तादाद में वहां पर राशन पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि बॉर्डर बिल्कुल बंद है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से भी कोई रास्ता मिलता है तो हम वहां तक पहुंचा देते हैं। अब ऐसी जो मुस्तनद हैं जिनके जरिए हम वहां पर माल पहुंचा सकते हैं, इनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है कि इनके दीगर मुल्कों के अंदर भी तंजीमें रजिस्टर्ड होती हैं। अब पाकिस्तानी तंजीम वहां नहीं जा सकती, हो सकता है यूके से चली जाए, हो सकता है तुर्की के जरिए चली जाए। तो हमें इन लोगों के जरिए वहां के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए भी अपना हिस्सा जो है वो जरूर मिलाना चाहिए। अगर आप इनका साथ देते हैं, अपना माल इनको देते हैं, तो ये इंशाल्लाह वहां के मुसलमानों तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि मैंने शूरा के रुकन का क्लिप सुना है, वो कह रहे हैं कि हमारी ये नीयत है कि जब भी बॉर्डर खुलते हैं तो हम उर्दन और फलस्तीन के बॉर्डर के करीब इंशाल्लाह एक अस्पताल कायम करेंगे। वहां के मुसलमानों की जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए वहां पर मोबाइल जो है वो जो अस्पताल बनाते हैं, फील्ड अस्पताल है, हम वहां पर वो पहुंचाएंगे अद्वियात की सूरत में। तो इसके जरिए जो है वो हम उनकी यूं भी मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमें अपना हिस्सा जो है वो जरूर मिलाना चाहिए। और जो चीजें हमारे बस के अंदर है, पॉसिबल हैं, उनके जरिए हमें वहां के मुसलमानों की मदद जरूर करनी चाहिए। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, तो फिर कल कयामत के दिन जवाब देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये जो काम मैंने बताए हैं, ये उनके फर्ज की अदायगी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने ताई हम अपना फर्ज जो है वो पूरा कर सकते हैं कि जो हमारे बस में है हम वो तो कर लेना। अगर हम वो भी ना करें और हम कहें कि नहीं यार, इन चीजों के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, हमारी पाकिस्तानी मसनूआत का वो मेयार ही नहीं है, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर ये कल क़यामत के दिन जवाब देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यार अल्लाह पाक की बारगाह में क्या जवाब देंगे, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।